دیکھیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی نقصان نہ ہو. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ عمران خان باہر آئیں جیل سے. سوشلزم اور کیپٹلزم کا صحیح گمسان کا رن پڑے. یہ سیاسی دو قوتیں آپس میں لڑیں. عمران خان اور شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان کیپٹلزم کو لیڈ کریں گے. ہمیں تو فائدہ ہوگا عمران خان کے باہر آنے کا. عمران خان کوئی نقصان اس لیے ہوگا اس بات سے کیونکہ اس وقت سارا جو رولنگ کلاس ہے, حکمران طبقہ جو ہے, ایک دھڑے پہ اپنے اس کے خلاف ہوا ہے. پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این تین دھڑے ہیں اور یہ تینوں سرمایہ دار جاگیردار مافیاز ہی ہیں. اب یہ جو سائفر آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے کافی زیادہ نقصان ہوگا. بالکل ویسا نقصان ہوگا جیسے پہلے بھی عمران خان کے لیے جو یوٹیوبر نقصان پیدا کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں ہیں بجائے باہر آنے کے. میں تو آپ کو تصور کرتا ہوں وزیر اعظم اگر آپ ہمت کریں تو, کیونکہ میں نے تو کہہ دیا ہوا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. اقرار کے ساتھ تو کسی بھی صورت میں کوئی جڑت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں. اقرار بالکل سوشلسٹ نہیں ہے. سوشل میڈیا پر سائفر کی ایک کاپی منظر عام پر آئی ہے جس پر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ سائفر کی کاپی ان سے گم ہو گئی ہے. وہ آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو چھپا بھی رہے تھے کہ ایسا کوئی سائفر نہیں ہے. تو کیا آپ جو سوشل میڈیا پر آنے والا سائفر ہے اس کو حقیقت سمجھتے ہیں؟ اور جس نے اس کو لیک کیا ہے, اگر تحریک انصاف کی جانب سے کسی نے اس کو لیک کیا ہے کسی اور سائٹ پہ, اس کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ہے, خلاف ورزی ہے. کیا عمران خان کو اس سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان ہو؟ دیکھیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی نقصان نہ ہو. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ عمران خان باہر آئیں جیل سے. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سوشلزم اور کیپٹلزم کا صحیح گمسان کا رن پڑے. یہ سیاسی دو قوتیں آپس میں لڑیں اور برابری پارٹی اس کو لیڈ کرے گی سوشلزم کو, اور عمران خان اور شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان کیپٹلزم کو لیڈ کریں گے. تو سارے یہ پورے ہوں, ان کی نفری پوری ہو, ہمیں تو فائدہ ہوگا عمران خان کے باہر آنے کا. لیکن عمران خان کوئی نقصان اس لیے ہوگا اس بات سے کیونکہ اس وقت سارا جو رولنگ کلاس ہے, حکمران طبقہ جو ہے, وہ ایک دھڑے پہ اپنے اس کے خلاف ہوا ہے. سب کو معلوم ہے ان کے تین دھڑے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این تین دھڑے ہیں آپ کے سیاسی, اور یہ تینوں سرمایہ دار جاگیردار مافیاز ہی ہیں. تو وہ ایک دھڑے کے خلاف ہوئے ہیں. اب یہ جو سائفر آیا ہے, اگر کسی نے اس بیوقوفی میں نکالا ہے کہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا یا اس لیے نکالا ہے کہ کسی سازش کوئی کی گئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے کافی زیادہ نقصان ہوگا. بالکل ویسا نقصان ہوگا جیسے پہلے بھی عمران خان کے لیے جو یوٹیوبر نقصان پیدا کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں ہیں بجائے باہر آنے کے. تو کوئی کسی قسم کی مفاہمت, کسی قسم کی کوئی سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کی طرف جانے کی کوشش جو ہے وہ یوٹیوبر جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا عمران خان کو. سوال یہ بھی ہے کہ آپ خود کو اگر وزیر اعظم تصور کرتے ہیں فیوچر تو یہ سال کب تک آپ کو مل رہا ہے؟ نہیں, میں تو آپ کو تصور کرتا ہوں وزیر اعظم اگر آپ ہمت کریں تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے میرے علاوہ, کیونکہ میں نے تو کہہ دیا ہوا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا اور نہ ہی میں کوئی حکومت کے کسی عہدے میں آؤں گا. ہاں میں پارٹی چلاؤں گا, پارٹی جو ہے چلانا ضروری ہے, سوشلزم کی بات کرنا ضروری ہے. میرا یہی تاریخی فرض ہے, اس سے آگے میں کچھ کرنا نہیں چاہتا اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے اس کے علاوہ زندگی میں. لیکن اقرار کے ساتھ تو کسی بھی صورت میں کوئی نہیں ہو سکتی, وہ کیا اسے کہتے ہیں, جڑت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اقرار پھر ایک سرمایہ داری نظام کے اندر ایک اور پارٹی بنا رہے ہیں. ہم ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں, اقرار بالکل سوشلسٹ نہیں ہے. اقرار کا جو ترکی کا جو جھنڈا ہے اس کا رنگ ہے, اور ہمارا جو رنگ ہے لال جو ہمارے جھنڈے میں ہے وہ سوشلزم کا رنگ ہے. اور اقرار نے یہ بھی کہا ہے کہ سوشلزم کو مانتے نہیں ہیں, وہ کیپٹلزم کو ہی سمجھتے ہیں کہ چلنا چاہیے. یہ ان کا اپنا خیال ہے. تو اقرار کے ساتھ تو کسی صورت میں بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے. ہاں اگر وہ سوشلسٹ ہو جائیں اور برابری پارٹی کو جوائن کرنا چاہیں تو ضرور کریں. ایک تو اس وقت بجلی کا اتنا معاملہ نہیں ہے جو جس کو معاملہ پیٹرول کا ہے. عوام جو ہے وہ بدلا ہوئی ہے. سڑکوں پہ آپ کو رش بھی کم نظر آ رہا ہوگا جب سے پیٹرول 70 روپے ہوا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے پریس کانفرنس کا آغاز کرتے لوگوں کو سوشلسٹ پارٹی نہ جاتے اور جاہل قرار دیا, اس کے اوپر کیا کہیں؟
یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جہالت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بری چیز ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا کسی چیز کا. آپ کالجوں اسکولوں میں جائیں, میں تو روز جاتا ہوں, کسی سے پوچھتا ہوں کہ بائیں دائیں بازو کیا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. سوشلزم تو بہت بات کی بات ہے. تو یہ بات تو میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں. اگر سوشلزم کے بارے میں اس ملک کے اندر آگہی نہ ہوئی تو اس ملک میں تو سرمایہ داری نظام کے اپنے اندر بھی بائیں اور دائیں بازو نہیں بن سکے گا. ابھی تو پورا ملک دائیں بازو ہے, پورا ملک دائیں بازو پہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں ایک آدمی نے میئر کا الیکشن لڑا نیو یارک کا, اور وہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہہ کے جیت گیا. اس کا نام ہے زوران ممدانی. تو زوران ممدانی سوشلزم پہ جیتا ہے الیکشن, وہ کوئی کیپٹلزم پہ نہیں جیتا. اور وہ لیفٹ اور رائٹ پہ جیتا ہے. وہ لیفٹ کی فورس تھی, ٹرمپ کی جو فورسز ہیں وہ رائٹ کی فورسز ہیں. تو یہ ضروری ہے پاکستان میں ہونا. پیٹرول کی آپ نے بات کی, دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ اس وقت جو فیول کاسٹ اتنی مہنگی ڈال کے بھی صرف 1125 بلین ہے جو ہمارا لگا ہے, جس پہ بجلی کی قیمت ہے جو ہم نے ایکچولی پاکستان نے بجلی بنانے کے لیے پے کی ہے. اس میں سب کچھ شامل ہے, فیول بھی شامل ہے, انفراسٹرکچر بھی شامل ہے. لیکن جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ 1940 ارب ہے, یہ 1125 ہے صرف. تو بہت فرق ہے. یہ آپ سمجھیں گے اگر ہم اس کو ڈالتے ہیں تو یہ 2.5 گنا, مطلب 250% زیادہ ہے, 150% زیادہ ہے, 150%. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فیول کا تو مسئلہ ہم حل نہیں کر سکتے. ہمارے پاس فیول ہے نہیں, پاکستان کے پاس فیول نہیں ہے. اس پہ بھی بات کرے گی برابری پارٹی کہ پاکستان کے پاس جو معدنیات ہیں, پاکستان کے پاس جو گیس ہے, پاکستان کے پاس اگر کہیں پر بھی کوئی تیل یا پیٹرول ہے, کوئی بھی کسی قسم کا بھی تیل ہے, تو اس کو نکالنے کے لیے برابری پارٹی ہے. سوشلسٹ پارٹی کیا کر سکتی ہے جو کہ یہ پارٹیز کبھی نہیں کر سکتی. یہ ایک علیحدہ بات ہے. جی اگلی بات کیا آپ نے کوئی نیچرل کیبنٹ یا شیڈو کیبنٹ بنائی ہے, اگر بنائی ہے تو ڈسکلوز کریں. تیسری بات یہ کہ 1925 میں گنگا رام نے بڑا زبردست تجربہ کیا رنالا واٹر سے پانی اپسٹ کر کے بجلی بنا. ہمیں آج بھی جو پن اور پون بجلی ونڈ اور واٹر انرجی میں سب سے سستی پڑتی ہے, یا پھر ہم چاہیں تو پھر نیوکلیر انرجی کی طرف. آپ اتنے زیادہ جو سولر پلیٹس یہ لگ رہی ہیں 20-25 سال بعد آپ انہیں کیسے ڈسپوز کریں گے؟ لیتھیم یا جو سوڈیم بیٹریز ہیں وہ کیسے ڈسپوز کریں گے؟ یہ ڈیزاسٹر ہے. ریئلٹی کی طرف میرے سوال آئیے. یہ آپ نے بہت ہی اچھے سوال پوچھے ہیں. یہ جو آپ نے پن بجلی کی بات کی ہے اور نیوکلیر انرجی کی بات کی ہے, میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا انفراسٹرکچرل کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہ نہیں ہو پا رہا. تو یہ بات تو کہہ دینا تو بڑا آسان ہے, اس کو بنانا بڑا مشکل ہے. جس طرح ڈیم بنانا بھی کوئی اب فیزیبل نہیں رہا. تو لیکن ایک بات ہے, وہ جو آپ نے کی ہے وہ ہے پریزرویشن کے حوالے سے. اگر اس پلانٹ کی پریزرویشن اگر کوئی ایک نظام کر سکتا ہے تو وہ سوشلزم ہے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ریڈیلی اویلیبل پھر نہیں چاہیے ہوتی, پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر سوشلسٹ گورنمنٹ آتی ہے اور کافی عرصہ سوشلزم چلتا ہے تو ہم لانگ ٹرم میں ہم اس طرح کے پروجیکٹس میں بالکل جا سکتے ہیں. لیکن فوری طور پہ نہیں جا سکیں گے کیونکہ اس کی انفراسٹرکچر کاسٹ بہت زیادہ ہوگی. میں انجینئر ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ بہت مہنگے کام ہوتے ہیں سارے. جی کیا آپ کی پارٹی انداز کر کے اس کے اوپر چونکہ آئی وقت پتہ کر دیا کہ ہم بجلی کو پیٹرول سے بڑھا رہے ہیں زمین میں, اس کے بارے سے کیا کرتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کی پارٹی ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے, آج آپ سب کے سامنے مطالبہ کرتی ہے اس حکمران طبقے سے, اس ظالم حکمران اشرافیہ سے, سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز, سیاسی پیر مرشد گھرانوں اور وڈیروں کی جو یہ قبائلی سرداروں کی جو اشرافیہ ہے کہ فوراً عوام کو ریلیف دیا جائے اور کیپیسٹی چارجز زیرو کیا جائیں. یہ کر نہیں سکیں گے لیکن ہمارا مطالبہ ہے یہ
ہم عوام کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں, تمام لوگوں کو ریلیف دیا جائے عوام کو, اور اپنے جو آپ نے گھروں میں بڑے بڑے سولر لگائے ہوئے ہیں, پلانٹس, اور اس کے علاوہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر آپ انجوائے کرتے ہیں سارا دن گاڑیوں میں, ٹھنڈے اے سیوں میں, اور انڈسٹری نہیں لگنے دے رہے اس ملک میں. ابھی شبر زیدی نے بالکل ٹھیک کہا, انہوں نے کہا کہ یہاں کپاس ختم کر کے گنے لگائے گئے ہیں, تاکہ گنے, حالانکہ گنا تو اتنا پانی چوستا ہے ہمارا زمین کا, اور پانی ہر قسم کا جو ہے اس میں لگتا ہے, جہاں سے بھی پانی ہم لے کے آ سکتے ہیں, آبی ذرائع جو ہیں. تو وہ جو اتنا گنا ہم لگا رہے ہیں, وہ کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ تاکہ ان کی شوگر ملز چلیں. حالانکہ ہمیں شوگر امپورٹ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم وہ امپورٹ کریں, لیکن چونکہ انہوں نے انڈسٹریاں لگائی ہوئی ہیں حکمران طبقے نے, تو یہ شوگر بنانا چاہتے ہیں, اور ہم بیٹھے ہوئے آرام سے, اور یہ پھر شوگر بنا کے ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں, پیسہ بھی بناتے ہیں اوپر سے. ہم ہمارے پانی سے, ہمارے پیسوں سے, ہمارے خون پسینے کی کمائی سے یہ شوگر مل جو ہے وہ چلا کے شوگر بناتے ہیں, اور پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں. تو دیکھیں نا, ایک ایشو تھوڑی ہے اس ملک میں, سارے ایشوز جو ہیں وہ ایک سوشلسٹ پارٹی ہی حل کر سکتی ہے, کوئی اور مائی کا لال اس ملک میں یہ حل نہیں کر سکتا. بہت شکریہ جی.